والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 97، 98، 99، 100، 101 اور 102 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ناچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، ذکر مرد او انثی مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بشرط کہ وہ مومن ہو ہم اسے عطا کریں گے کیا؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، رزق کی حلال والی زندگی کو دنیا میں عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ۔ وَلَا نَزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور اجر دیں گے اسے ان کے اجر بِأَحْسَنِ، اچھے کاموں کا جو دنیا میں کیے اس نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے عورت ہو یا مرد جو اچھے کام کریں گے۔ اب اچھے کام دو چیز ذہن نشین آپ کر لیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حق، حقوق العباد سے مراد بندوں کے حق۔ حقوق اللہ میں بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نماز ہے، تسبیحات ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے ادا کیے ہم نے۔ اس کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد میں بندوں کے حق ہیں، ماں کے حق، باپ کے حق، بیٹے کے حق، بیوی کے حق، پڑوسی کے حق، رشتہ داروں کے حق، یعنی ان سب کے حقوق کو اس نے لینداری، دینداری، کاروبار، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سب حقوق العباد میں آ گئی ہے، سب اس نے ادا کر لیے۔ جب اس کو کیا ملے گی صحیح طریقے سے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جس نے حقوق اللہ بھی ادا کیے، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، سارے کام کیے، اس کو اللہ نے عطا کیا، اور پھر اس نے حقوق العباد بھی ادا کیے، ماں کے حق بھی ادا کیے، باپ کے حق بھی ادا کیے، بیوی کے حق بھی ادا کیے، بیٹوں کے حق بھی ادا کیے، پڑوسیوں کے حق بھی ادا کیے، رشتہ داروں کے حق بھی ادا کیے، جو حقوق اس کے سامنے آئے کسی حق کو اس نے نہ چھوڑا، تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے دنیا میں، پاک رزق دیں گے دنیا میں۔ اگر کچھ نہ بھی ہوگا تو قناعت ملے گی اسے، قناعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جس بندے کو قناعت مل گئی سب چیز مل گئی۔ قناعت کے معنی یہ ہے اگر ایک ٹائم کھانا ہے ایک ٹائم نہیں ہے، وہ قناعت پسندی کرتا ہے۔ میرے آقا قناعت پسند تھی، اب میرے آقا سے بڑے کون قناعت پسند ہو سکتا ہے؟ صبح صبح کبھی گھر میں تشریف لاتے کہ عائشہ آج ناشتے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، اچھا چلو آج روزہ رکھ لیتے۔ قناعت پسندی کی مثال تھی آپ کی، اس کو کہتے ہیں قناعت پسندی۔ کہا کہ پھر رب اس کو قناعت دے دے گا، جو زندگی اپنی ایسی گزارے گا حیات طیبہ اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور پھر کہا کہ ہم اس کو جو اجر دیں گے نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اس کو اچھا اجر دیں گے آگے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کیا کرتا تھا۔ آگے چلیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم تلاوت کرنے لگو قرآن کی تو فَاسْتَعِذْ، پناہ مانگو، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اچھا، نماز میں بھی بندہ جب ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم پڑھ کر پھر جو ہے ثنا پڑھتا ہے، کہا کہ اس سے پناہ میں آنے سے شیطان حملہ نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن ہر تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، نماز میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے شیطان کی شیطانیت سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر ارشاد فرمایا انہ لیس لہ السلطان، یقیناً نہیں ہے اس کا زور، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور نہیں چلتا کن پر؟ ایمان والوں پر، جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ کامل بھروسہ کون رکھتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ پہلے انعام تو اس کو حیات طیبہ مل گئی، پھر دوسرا انعام کیا؟ کہا کہ اب اس پر شیطان کا بس بھی نہیں چلے گا۔ پھر فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، صرف شیطان کا دور اس پر چلتا ہے یتولونہ، جو یاری گانٹتے ہیں شیطان سے، جو دوستی رکھتے ہیں اس سے، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذاتی صفات میں کسی بندے کو ملا، کہا خالق اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، نہ دوسرا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی رازق نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کی ذاتی صفات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدلتے ہیں آیات مکان آیا، ایک آیت سے دوسری آیت کو، واللہ اعلم بما ينزل، جو خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے قرآن کو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کون؟ مشرک، انما انت مفتر، یہ کہتے ہیں، کہا کہ انہوں نے خود بدل دی، افطرا مانتے ہیں آپ پر، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ نہیں جانتے۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے، نزلہ روح القدس، اللہ بھیجتا ہے جبریل امین کو، روح القدس کو بھیجتا ہے، من ربک، وہ اپنے رب کی طرف سے آتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ آتے ہیں، حق کے ساتھ آتے ہیں، جن کو اللہ بھیجتا ہے جبریل کو، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ثابت قدم رہے انہیں، جو آمنو، جو ایمان لائے، وَهُدَى، یہ ہدایت ہے، وَبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔